السلام علیکم سامعین، جیسا کہ میں قرآن، اسلام اور رمضان کے 30 روزے آپ کے ساتھ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس سلسلے میں آپ کو پچھلے 8 روزوں کے وظائف کے بارے میں بتا چکی ہوں۔ آج میں آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں 9ویں روزے کے وظائف بتانے جا رہی ہوں۔ اس سلسلے میں اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک اور تحفہ لے کر آئی ہوں، وہ میں آپ کو پیش کرتی ہوں، جو کہ ہفتے کے دنوں کے وظیفے ہیں۔ اس میں نے پچھلے منگل کا وظیفہ بتایا ہے، اور آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں بدھ ہے۔ جیسے آج بدھ ہے، بدھ کے وظیفے کے بارے میں آپ کو میں بتانے جا رہی ہوں۔ یہ پڑھنا ہے آپ نے 1000 بار، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے 1000 بار، اور اس کے پڑھنے سے عذاب قبر سے ہم محفوظ رہتے ہیں۔ جو اس کو پڑھے گا وہ عذاب قبر سے قیامت تک محفوظ رہے گا۔ تو ماشاءاللہ سے اس کی بڑی برکتیں ہیں وظیفوں کی، اور آپ ان کو پڑھا کریں جیسے بھی ٹائم ملتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پیچھے بھی بتایا ہے، پہلے بھی بتایا ہے کہ ضروری نہیں، اس کی بندش نہیں ہے کہ کسی وقت خاص وقت میں پڑھنا ہے۔ یہ جس ٹائم مرضی پڑھ لیں۔ آپ کے پاس جیسے آج کل فنگر والے کاؤنٹر آتے ہیں، آپ ان کو چلتے پھرتے کہیں آتے جاتے راستے میں بھی پڑھیں، باہر بھی نکل جائیں، بازار شاپنگ کرنے جائیں، تب بھی آپ پڑھ سکتی ہیں۔ اس میں کاؤنٹ کر کے 1000 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ جب بھی جس موقع ملتا ہے نماز پڑھتی ہیں تو دعا کے ساتھ اس کا بھی شمار کر لیا کریں کہ اس کا بھی وسیلے سے آپ کی دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں 9ویں روزے کے وظائف۔ تو جیسا کہ 9ویں روزے کو فجر کی نماز سے ہم فارغ ہوتے ہیں، تو اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھنی ہے ہم نے 11 مرتبہ۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف رحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ پڑھنی ہے ہم نے نماز فجر کے بعد۔ اس کے بعد ہم نے نماز ظہر کے بعد اول رکوع پڑھنا ہے سورہ بقرہ کا 11 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ماشاءاللہ سے عبادت تو تھوڑی سی ہوتی ہے، لیکن ہمیں اجر ان کا بہت زیادہ مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت دل کھول کے ہمیں اجر عطا کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اس کی عبادت میں دل کھول کر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اور اب آتے ہیں ہم نماز عصر کی طرف۔ نماز عصر کے بعد ہم نے پڑھنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 17 مرتبہ۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد ہم نے نماز مغرب ادا کرنی ہے۔ نماز مغرب کے بعد آپ نے آخری 2 آیات سورہ بقرہ کی 11 مرتبہ پڑھنی ہے، آخری 2 آیات۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اس کے بعد ہم نے پڑھنی ہے بعد نماز عشاء صلاۃ الحاجات۔ اب اس کا طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ پہلے نماز پڑھیں عشاء کی، اس کے بعد تسبیح تراویح کریں، اس کے بعد آپ یہ پڑھیں صلاۃ الحاجات کے 4 نفل ہوتے ہیں۔ 4 رکعت نماز نفل قضائے حاجت کی نیت کر کے ہم نے پڑھنے ہیں صلاۃ الحاجات کے۔ اس سے پہلے دعائے حاجت مانگیں، جو بھی آپ کے دل میں حاجت ہے وہ آپ کی اللہ تعالیٰ پوری کریں، آپ نے وہ دعا مانگنی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نماز شروع کر لینی ہے، نماز شروع کرنی ہے۔ ویسے ہی عام نماز جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہم نے شروع کرنی ہے، ثنا پڑھنی ہے، اس کے بعد الحمد شریف پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے یہ پڑھنی ہے ایک تسبیح ہاتھ میں پڑھ لیں کاؤنٹنگ کے لیے، تو 100 مرتبہ ہم نے پڑھنی ہے آیت کریمہ۔
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آپ نے پڑھنی ہے 100 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے باقی رکعت ویسے ہی پڑھنی ہے جیسے عام رکعت پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، پھر سورہ الحمد اور سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنی ہے دعا رب انی مسن یدر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسن یدر وانت ارحم الراحمین، یہ آپ نے پڑھنی ہے تسبیح پوری۔ اس کے بعد پھر آپ نے دوسری رکعت پوری کرنی ہے۔ دوسری رکعت کے بعد تشہد کے بعد آپ نے پھر تیسری رکعت شروع کرنی ہے۔ تیسری رکعت میں آپ نے ویسے ہی الحمد شریف اور سورہ کوئی بھی ساتھ پڑھ کے اور آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے وَأَوْفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، یہ آپ نے پوری تسبیح اس کی کرنی ہے۔ اس کے بعد چوتھی رکعت میں پوری رکعت کرنے کے بعد آپ نے چوتھی رکعت میں آ جانا ہے۔ چوتھی رکعت میں بھی سورہ الحمد پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور اس کے بعد 100 مرتبہ پھر یہ دعا پڑھنی ہے حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، یہ آپ نے پڑھنی ہے اس میں چوتھی رکعت میں پوری تسبیح۔ اس کے بعد آپ نے نماز کمپلیٹ کر لینی ہے۔ اس کے بعد کوئی تسبیح پڑھیں، بی بی فاطمہ کی تسبیح تو لازمی پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے اور دعاؤں میں آپ نے دل کھول کے بڑھ چڑھ کے جو ہے نا وہ دعا مانگنی ہے، جو بھی آپ کے دل میں آرزو ہے، جو بھی ہے۔ یہ نماز حاجات ایسی ہے کہ مصلے سے اٹھنے بھی نہ پائیں گے کہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ اس کے بڑے فضائل ہیں، بڑے ہی فضائل ہیں، اور اس کے جو ہیں فائدے بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو آپ انشاءاللہ کوشش کیا کریں کہ آپ کی جو ہر دعا ہے اللہ تعالیٰ وہ قبول کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔